اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صحیح ایمان مومنین مومنات۔ اس ویڈیو میں 3 قسم کے اعمال ہیں، وظائف ہیں، اذکار ہیں، وہ بیان کرنا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کی دلی تمناؤں کو، عرضوں کو، حاجتوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو، منتوں کو، مرادوں کو بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام منصور اور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر سی دعا کے بعد آئیے، سب سے پہلا وظیفہ ہے ان افراد کے لیے کہ جن کے گھریلو مشکلات ہیں، جن کے ہاں گھریلو پریشانیاں ہیں، جن کے ہاں بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے گھر میں آپس میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، حسد ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے مصیبتیں گھر سے نکالیں، تو ایسے افراد کو چاہیے، گھر کا چاہے وہ باپ کرے یا ماں کرے یا گھر کے سب افراد مل کر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ یہ عمل 3 دن کا عمل ہے اور اس کا وقت جو ہے نماز مغرب کے بعد ہے۔ اس میں پڑھنا کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کو مغرب کے بعد کرنا ہے، اور حرمل کو لے کر اس کو جلانا ہے۔ اس کا دھواں جو ہے وہ گھر میں پھیلنا چاہیے، اور اگربتی کو بھی لے کے رکھنا ہے۔ جس وقت صورتیں پڑھیں، پہلی صورت حرمل جلانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ جن کو 3 مرتبہ، سورہ طارق کو جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ زلزال، سورہ قریش، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی ان 5 صورتوں کو 7 مرتبہ، اور پہلی جو 2 صورتیں سورہ جن اور طارق ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اگربتی جلتے رہنا چاہیے، اور یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ عمل 3 دن ختم کریں گے تو آپ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں، پیار دیکھیں گے۔ وہ جو مشکلات ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، وہ محبتوں میں، پیار میں، خلوص میں، عزت اور احترام میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، خصوصاً آج کل ہر گھر میں یہی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا ایک ایسا عمل اس لڑکی کے لیے کہ جس کا رشتہ دیکھنے کے لیے تو باہر سے لوگ آتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آتے، تو ایسی لڑکی کو چاہیے کہ سورہ انشراح کو 7 مرتبہ کسی پیپر پر لکھے، اور وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اس کو 7 مرتبہ لکھے۔ پھر اس کے بعد قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ اس کو بھی 7 مرتبہ اسی پیپر پر لکھے، اور لکھنے کے بعد اسی پیپر کو، جو ورقے ہیں اس پر جو ہے لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھے، اپنے پاکٹ میں، اپنی جیب میں، یا اس کو بازو میں، گلے میں بھی باندھ کے رکھ سکتی ہے، اس نیت سے تاکہ وہ رشتے میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو۔ کوئی بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو اس میں ہاں ہو، اس میں نہ ہو۔ اور دوسرا وہ ہے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کا۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، جنہوں نے بھی کیا یقیناً اس میں بڑا فائدہ اٹھایا، خصوصاً جو میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، آپس میں دوریاں ہیں، آپس میں بغیر کسی سبب کے ایک دوسرے سے جو ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ محبت اور صلح رہے تو یہ عمل صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے ہے، اور وہ بھی ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ یہاں سے لے کر اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم بحق هذه الآیات الشریفہ اعطف قلب فلانا بنت فلانا۔ یہاں اس لڑکی جو خاتون ہے، عورت، اس کا اور اس کی ماں کا یہ لکھنا، مثلا لڑکی کا نام، عورت کا نام ہے زینب اور اس کی ماں کا نام ہے خدیجہ، تو لکھنا ہے
اعطف قلب زینب بنت خدیجہ علی، مثلا اس کے شوہر کا نام حیدر، تو اور حیدر کی ماں کا نام ہے فروہ، علی حیدر ابن فروہ بالمحبت الدائمہ والالفت والعطف والحنان فسیکفکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ آخر تک لکھنا ہے. یہ لکھ کر ان افراد نے، میاں اور بیوی نے آپس میں یہ جو ہے نا رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت بھی ہوگی، پیدا بھی ہوگی، پیار بھی پیدا ہوگا، اور کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. چاہیں تو اس کو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اپنے بستر جو تکیہ ہے اس کے نیچے رکھیں، تاکہ ان دونوں کے درمیان الفت اور محبت دائمی، عطف یعنی ایک دوسرے کو چاہنا، اور یہ پیدا ہوگا ایسے افراد کے لیے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مومنین مومنات سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ اس کاروان عبادت میں شامل ہو کر صدقہ جاریہ کے سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں. جزاک